بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسی نعماءہ العاتون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد ثم صلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة دائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ذکر اس شخصیت کا ہے جو مرکزی نقطہ رکھتی ہے، یعنی مرکزیت رکھتی ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں جہاں پر رسالت، ولایت، امامت، خلافت ایک جگہ پر نظر آ جائے، اس کی مرکزی نقطے کا نام ہے فاطمہ، یعنی اس مرکزیت کا نام ہے سیدہ۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ سیدہ کا اپنا ذاتی کمال ہے، ذاتی عظمت ہے، ذاتی فضیلت ہے۔ کبھی کبھی آج تک نظریات کا ٹکراؤ تو چلتا آ رہا ہے، اختلاف بین العلماء چلتا ہوا آج تک آ رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا، دو اختلافات ہمارے درمیان میں، ہر جگہ پہ علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو اس چیز کے قائل ہیں کہ سیدہ کے عصمت پہ بحث کر رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جو سیدہ کے خود فضائلوں کو نہیں مان رہے، گویا کہ حسبی اور نسبی جتنی بھی فضیلت ہے سیدہ کے لیے کیا مانتے ہیں؟ کوئی خطیب پڑھ رہا تھا، اب خدا جانتا ہے اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ، اس کی مبنا کیا تھی، وہی جانتا ہے۔ توجہ کے ساتھ پڑھ رہا تھا، متوجہ تھا اس چیز کی طرف، نہیں تھا، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ لیکن ظاہراً جس طرح سے وہ گزر گیا نا، وہ کالی ضرب لگا کے چلا گیا۔ کہا دیکھو، آپ کوئی درخت ایسی جگہ پر لگائیں جہاں پر نہر ہو، چشمہ ہو۔ اب مثال کشمیر کی بات لے لیں، بہترین پانی، بہترین ہوا، اس جگہ پر آپ درخت لگائیں، اب وہ ہمیشہ سر توجہ کا طالب ہے، ہمیشہ کیا ہوگا؟ سرسبز و شاداب ہوگا۔ وہ درخت کیا ہوگا؟ ہمیشہ سرسبز و شاداب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے آب و ہوا جو مل رہی ہے وہ کیسی ہے؟ آب و ہوا صاف مل رہی ہے، اس لیے یہ درخت کیا ہوگا؟ ہمیشہ شاد و آبا۔ کہا زہرا جناب سیدہ اتنے کمالات کی مالکہ کیوں نہ ہو؟ جب باپ سردار انبیاء، شوہر سردار اولیاء، بچے جوانان جنت کے سردار، جب ایسے ماحول میں پلی ہو جو آدھا عرصہ رسالت کے زیر سایہ رہی ہو، آدھا عرصہ ولایت کے زیر سایہ رہی ہو، تو وہ ایسی عظیم شخصیت اتنی عظمتوں کی مالکہ ہونی چاہیے۔ نیچے سے نعرے لگ رہے تھے، واہ 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 یا سبحان اللہ۔ یعنی یہ گزر تو گیا لیکن ایک پوائنٹ چھوڑ کے چلا گیا۔ بھائی ہم مانتے ہیں سیدہ کی بڑی عظمتوں میں سے سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ مرتضیٰ کی زوجہ ہے، سب سے بڑی عظمت ہے کہ حسنین کی اماں ہے، لیکن یہ بی بی کی اپنی جگہ پر فضیلت ہے۔ قطع نظر ان فضیلتوں میں خود بنفس ہی سیدہ اپنے وجود میں کمال رکھتی ہے۔
وجود میں کمال. اس نے کیا کہا؟ ماحول کی. پھر آگے جملہ کہہ رہا ہے، اسی کا جملہ نقل کرا. کہا کیوں نہ شافی محشر ہو زہرا، کیوں نہ شافی محشر ہو زہرا، یہ حسین کی اماں ہے. دیکھیں نیچے سے تو نعرے لگے، بات میں صحیح تھی، غلط نہیں تھی، لیکن جس زاویے سے لے گیا تھا وہ غلط تھی. کہا کیوں نہ ہو زہرا شافی محشر، کیونکہ حسین کی اماں ہے. کیا اگر حسین کی اماں نہ ہوتی تو شافی محشر نہیں تھی؟ اس نے کیا کہا کہ ماحول کی وجہ سے لوگ باعظمت بنتے ہیں. ماحول کی وجہ توجہ کا تعلق، ماحول کی وجہ سے لوگ باعظمت بنتے ہیں. ماحول کی وجہ سے لوگ باشرف بنتے ہیں. ماحول کی وجہ سے لوگ مرتبوں پہ فائز ہوتے ہیں. میں کہوں گا اگر ماحول کی وجہ سے لوگ عظمتوں کے مالک ہوتے تو قابیل کے ہاتھوں حابیل قتل نہ ہوتا. سے لوگ باعظمت بنتے تو نبی کا خون طوفان نوح میں نوح کا بیٹا غرق نہ ہوتا. اگر ماحول کی وجہ سے لوگ باعظمت بنتے تو لوط کی بی بی کو قرآن شریر ترین عورت نہ کہتا. اگر ماحول کی وجہ سے لوگ باعظمت بنتے تو رسول خدا کے 2 بیویوں کی تنبیہ نہ ہوتی. اگر ماحول کی وجہ سے لوگ باعظمت بنتے، اگر ماحول کی وجہ سے میں دہرا رہا ہوں، اگر ماحول کی وجہ سے لوگ باعظمت بنتے، باشرف بنتے، اگر ماحول کی وجہ سے لوگ باعظمت بنتے، باشرف بنتے تو پھر رسول کی بی بی نفس رسول کے مقابلے میں میدان میں نہ آتی. لوگ باعظمت بنتے، اگر فقط ماحول ہی لوگوں کو باعظمت بناتا تو پھر فقیر شام کے کہنے پہ جوتا حسن کو زہر نہ دیتی. میرے دوستو فقط ماحول. اب اس نے بھی درخت کی مثال دی تھی، میں بھی درخت کی مثال دیتا ہوں. راضی بیٹھے ہیں نا؟ انشاءاللہ آپ کی توقع سے پہلے اتر آؤں گا. بعد بلند تر سلوات. اچھا کیا کہا تھا؟ اگر سرسبز شاداب درخت، ثمرآور درخت، ثمردار درخت کہاں جب اس کو آب و ہوا کیا ملے؟ آپ نے آرٹیفیشل درخت دیکھے؟ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی درخت لینے جائے آرٹیفیشل درخت ہو جو کھجور کا ہو تو آپ کو دور سے کھجور نظر آئے گی. ایسا ہی ہے اگر آپ ناریل کا درخت لینے جائیں آرٹیفیشل اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا لگے گا ایسے کہ وہی کا بنایا ہوا ہے. اس نے کیا کہا آرٹیفیشل درخت دیکھیں نا. اب یہ لوگ کہاں پہ لگاتے ہیں؟ اپنے دکانوں کے باہر، اپنے مارکیٹوں کے باہر، اپنے بنگلوز کے باہر. ایسے ہی کیوں لگاتے؟ دور سے لگے گا کہ ناریل کا درخت ہے، دور سے لگے گا یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن یہ درخت اسی درخت کو یہاں سے اٹھا کے کشمیر کی بہترین چشمے کے اوپر لگا دے. 1 سال کے بعد ثمر دے گا، بلا 2 سال کے بعد، بلا 5 سال کے بعد، 20 سال کے بعد دے گا. بھائی درخت ہے، دور سے کھجور کا درخت نظر آ رہا ہے، ناریل کا درخت ہے، کیوں نہیں؟ کہا وہ جو مالی ہے نا، مالی سے میں پوچھوں گا بھائی یہ 10 سال لگے ہوئے، اس کو میں نے کشمیر میں لگایا تھا، 10 سال ہو گئے، یہ درخت ثمر کیوں نہیں دے رہا؟ کہا کہ بلا درخت وہ ثمر دیتا ہے جس کی جڑیں ہوتی ہے، اس کی تو جڑیں ہی نہیں ہے. آج پتا چلا نا، بھلے سسر بن جائے، سالہ بن جائے، عباسیہ ہو یا اموی کلیمہ ہو، جتنی بیٹیاں تو ثمر ظاہر نہیں ہوگا. بنا کے لے جا رہے ہو، جو وہاں سے بن کے آتے ہیں اس کی جڑیں مضبوط ہوا کرتی ہیں. وہ شجر طیبہ ہوتا ہے جس کی ثابت زمین میں ہوتی ہے، پرہے آسمان میں ہوا کرتی ہے. تو میرے دوستو یہ
تو سیدہ بذات اپنی ذات کے اندر کمال رکھتی ہے، سیدہ اپنے وجود میں کمال رکھتی ہے، حقیقت ہے۔ کیوں؟ کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جناب سیدہ کی جو باقی ائمہ کی ہیں ہی نہیں۔ راضی بیٹھے؟ کہا تھا نا مصطفیٰ یہ سب کچھ تیری وجہ سے خلق کیا تھا، ہے یا نہیں؟ حدیث موجود ہے۔ یہ زمین کا، یہ جو زمین کا فرش بے نہ بچھاتا، آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، اسے ستاروں سے زینت نہ بخشتا، یہ سورج و قمر جو ہے، قمر و شمس و قمر ہے، انہیں نور کی قندیل نہ مناتا، زمین سے سبزہ نہ اگاتا، اور اس بادلوں سے برسات نہ برساتا، حتیٰ کہ ان میں کچھ بھی نہ بناتا، نہ انس نہ جن نہ حور نہ گلما نہ ملائکہ اور جہنم جنت درندے پرندے، جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے، جتنا کچھ بنایا ہے مصطفیٰ تیرے صدقے میں، ایسا ہی ہے، جتنا کچھ بنایا ہے تیرے سے۔ اب فرمایا لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو خلق نہ کرتا تو آپ کو بھی نہ کرتا۔ پھر فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تم دونوں کو، یعنی ان مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے وجود بابرکت کی وجہ تخلیق فاطمہ بن رہی ہے، کیا یہ ماحول کی وجہ سے تھا؟ یہ اپنی ذات میں عظمت رکھ رہی ہے۔ اچھا آگے چلے، روایات موجود ہے کتابوں کے اندر، اللہ نے پہلی جو تخلیق کی ہے یہ 14 کا نور مصطفیٰ کا، پھر مرتضیٰ کا، پھر یہ بقایا ائمہ باواد بلند صلی اللہ راوی معصوم سے روایت کرتا ہے کہ جب یہ 14 کا نور خلق ہو گیا، 13 کو عرش کے ایک جانب بٹھایا گیا اور ایک نور کو قندیل میں دوسرے طرف روشن کیا گیا۔ پھر جب اللہ نے تخلیق کرتا ہوا زمانے کو تخلیق کر رہا تھا، کبھی حوروں کو، کبھی گلمانوں کو، جنت کو، انسانوں کو، حیوانوں کو، درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، یہ جب خلق ہوتے جا رہے تھے، اب جب جنت خلق ہوئی، جنت کے باغات خلق ہوئے، ان باغات میں ایک باغ اللہ نے منفرد خلق کیا جس میں تمام پھول، راوی کہتا ہے تمام پھول موجود تھے، سب سبزہ موجود تھا، تمام جنت کے باغات سے حسین و جمیل باغ تھا، تمام باغات سے خوبصورت باغ تھا، تمام باغات سے معطر باغ تھا، تمام باغات سے نورانی باغ تھا۔ اس باغ کے اندر ایک ہی درخت تھا جس کے لیے ہمارے یہاں کے ایک عالم سید ہے، وہ کہتے اس کا نام شجر فاطمہ تھا، اس کا نام شجر فاطمہ، اس میں ایک ہی میوہ اللہ نے لگایا، یہ در حقیقت میوہ نہیں تھا، سیدہ کا نور تھا۔ اسرار فاطمیہ کی تمہید مانتے ہوئے یہ کتاب جو اسرار فاطمیہ ہے، یہ ہمارے سید عادل علوی اس کی نظر ثانی کرتے ہوئے مقدمے میں ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں سیدہ کی عظمتوں میں سے ایک بڑی عظمت یہ ہے کہ 13 معصومین کا نور آدم سے چلتا ہوا عبد المطلب تک صلب در صلب آتا رہا ہے۔ یہ سید لکھتا ہے یہ واحد نور بطول کا نور ہے جو مباشرتاً ڈائریکٹ اللہ نے مصطفیٰ کے سلم میں منتقل کیا، ڈائریکٹ۔ یہ اسرار فاطمیہ والے کے اندر یہ بات شروع میں یہ بات موجود ہے، باوال بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4-5 اور ایسے مثالیں دیتا چلا جاؤں، تفصیل نہیں کروں گا، باوال بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بطول کا باعظمت ہونا، اپنی ذات اپنے وجود میں خود باعظمت ہے، با کمال ہے، با فضیلت ہے۔ پہلی نمبر بات بتائی تخلیق میں فرق ہے، جہاں رکھا گیا اس رکھے جانے والی
جگہ میں فرق ہے۔ اس کے بعد تیسرا فرق میں بتا رہا ہوں جناب سیدہ کے لیے، یہ ماحول کی وجہ سے نہ تھا، اپنی ذات کی وجہ سے۔ جب یہ بی بی وہاں پہ بی بی کا نور موجود تھا، ایک مرتبہ مشارق اور مغارب کو اللہ نے جب خلق کیا، اس کے بعد ظلمات کو خلق کیا۔ جب ظلمات خلق ہو گئی، مشارق و مغارب میں اندھیرا پھیل گیا، تمام فرشتہ پہلے خلق ہو چکے تھے، تمام فرشتہ سجدہ بے ریز ہوئے اور سجدے کی حالت میں کہہ رہے ہیں سبوح قدوس سبوح قدوس، تمام فرشتے لرز رہے ہیں، اتنی تاریخی پھیل چکی ہے۔ اللہ نے ایک کلمہ کہا جس سے نور پیدا ہوا، پھر دوسرا کلمہ کہا جس سے نور پیدا ہوا، روح کو نور سے مرج کیا، اس سے جناب سیدہ کا نور پیدا ہوا، اس سیدہ زہرا کا نور پیدا ہوا، جس سے مشارق و مغارب، ایک مشرق نہیں ایک مغرب نہیں، مشارق و مغارب روشن ہوئے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ ماحول کی وجہ سے تھا؟ بطول جب اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آئی اور اپنی والدہ کے روایت کے جملے مسائل حل کیا کرتی تھی، تنہائیوں میں باتیں کیا کرتی تھی، کسی مسئلے میں پریشان سیدہ خدیجہ ہوتی تھی، بی بی اپنے مادر کے شکم سے ماں کو مشورے دیا کرتی تھی، ماں کو مشورے دینا، ماں سے باتیں کرنا، ماں کی تنہائی کو ختم کرنا، ماں کے مسائلوں کو حل کرنا، ماں کی شکم میں بیٹھ کر مسائل حل کرنا، کیا یہ ماحول کی وجہ سے تھا؟ بی بی کا خود بذات ہی کمال حقیقت۔ اچھا، عظمت سیدہ کے لیے ایک اور دو تفسیر بابا اللہ کا صلی ولادت کے دن کوئی نبی کی زوجہ، کوئی نبی کی بہن، کوئی نبی کی بیٹی، کوئی مومن عورت، اتنی عورتیں سیدہ خدیجہ کے غرفے میں داخل ہوتی ہے تاکہ استقبال کرے حسین کی اماں کا، کیا یہ بھی ماحول کی وجہ سے تھا؟ دہلیز زہرا پر رسول کا رک جانا، آیتوں کا تلاوت کرنا، اجازت طلب کرنا، کیا یہ ماحول کی وجہ سے تھا؟ اگر باپ بیٹی کے دروازے پہ رک کے اجازت مانگے، باپ عام نہ ہو، شریعت کا بانی ہو، اگر بے عنوان بیٹی رکتا تو آج ہر باپ پر یہ واجب تھا کہ جب بھی بیٹی کے دروازے پہ جائے اجازت مانگے، رکے۔ ایک مرتبہ خود زہرا سلام اللہ علیہ نے سوال کیا، بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، آپ میرے دروازے پہ رکتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا بیٹی میں نہیں رکتا، وہ کہتا ہے۔ میں نہیں رکتا، اس کا حکم ہوتا ہے، مصطفیٰ رک جا، بطول کا دروازہ ہے۔ کیا یہ ماحول کی وجہ سے تھا؟ یہ عظمت بطول ہے۔ خیبر کے میدان میں جسے مرد ہونے کا سرٹیفکیٹ، مرد ہونے کا سرٹیفکیٹ رسول دے، ایسا مرد کائنات میں ملے گا نہیں جسے خیبر کے میدان میں رسول مرد ہونے کا سرٹیفکیٹ دے اور مباہلے میں زہرا کے پیچھے پیچھے چلے۔ کیا یہ ماحول کی وجہ سے تھا؟ تو ماحول بھی اس ظرف پہ اثر کرتا ہے جو پاک ظرف ہو، ماحول بھی اس درخت پہ اثر کرتا ہے جس کی جڑیں ہوں، جس درخت کی جڑیں نہ ہوں اس پہ ماحول بھی اثر نہیں کرتا۔ یہ عظمت اللہ نے مصطفیٰ اور مرتضیٰ جیسی عظیم شخصیتوں کو بھیجا، ان کے لیے تحفہ تھا سیدہ فاطمہ۔ اللہ نے ان دو بھائیوں کا رشتہ اتنا کمال کا رشتہ رکھا کہ یہاں بھی بھائی ہیں، آخرت میں بھی دونوں بھائی رہیں گے، لیکن دونوں کو بیٹیوں کی اولاد دی۔ ایک کو بیٹی کی اولاد دی جسے فاطمہ کہتے ہیں، دوسری بیٹی جو مرتضیٰ کی بیٹی ہے اسے زینب کہتے ہیں۔
عجب قسمت ہے ماں اور بیٹی کی۔ عزاداروں، اگر یہ جملہ سمجھ میں آپ کو آ گیا رونے کے لیے، بس یہ جملہ کافی ہے۔ آج الوداعی مجلس ہے، الوداعی پرسا دینا۔ بیٹی میں جناب سیدہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ، مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی بیٹی، عجب قسمت دونوں بیٹیوں نے پائی۔ ایک بیٹی جو ماں تھی، دوسری بیٹی جو اسی ماں کی بیٹی، ماں اور بیٹی دونوں نے عجب قسمت پائی۔ بار بار جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں، آپ جملے کی طرف متوجہ ہونا۔ ماں اور بیٹی نے عجیب قسمت پائی، بڑی عجیب قسمت پائی۔ عزادارو، ماں کی چادر بازار میں بکنے کو گئی، بیٹی کی چادر سرے بازار لوٹی گئی۔ ماں کی، پھر دہرا رہا ہوں، چادر بازار میں بکنے کو گئی، بیٹی کی چادر بازار میں لوٹی گئی۔ عجب قسمت ہے ماں اور بیٹی کی۔ عزاداروں میں کہوں گا پھر بھی ماں خوشا قسمت ہے۔ جب بازار میں چادر گئی تھی نا عزاداروں، لینے والا کوئی مسلم نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ چادر لینے کے بعد جب مسلمان ہوا نا، دینے والے نے چادر دی، کہا مجھے چادر نہ چاہیے۔ جب میں غیر مسلم تھا اس وقت ہی میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ آج تو محمد پہ کلمہ پڑا ہے، اور میں محمد پہ کلمہ پڑھنے والا میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جس محمد پہ کلمہ پڑھوں اس کے بیٹی کی چادر میں ہاتھ ڈالوں، میں کہوں گا یہ شام کے کیسے مسلمان تھے اور جنہوں نے رسول کی نواسیوں کے چادروں میں ہاتھ ڈالے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ عجب قسمت، سنتے آئیے گا۔ میں دو سوال کروں گا آج، جب تک یہ سوال میں کر رہا ہوں جواب اپنے ذہن میں ڈھونڈیے گا، جواب میں نہیں دوں گا۔ آج فقط دو سوال کر کے اتروں گا۔ عزادار و مصائب کے لیے یہ دو سوال ہی کافی ہیں۔ پہلا سوال کر رہا ہوں، یہ بیٹی اور یہ ماں عجب قسمت پائی۔ بیٹی کربلا سے جب نکلی، سر پر چادر نہیں، بے کجاوا اونٹوں پہ سوار ہوئی، بھائی سے الوداع کرتے ہوئی کہتی ہے کاش ہاتھ کھلے ہوتے تو آج تیرے اوپر سایہ کرتی۔ عزاداروں، اتنے مصائب جھیلے اس بیٹی نے کہ بغیر کچاؤں والے اونٹ پر بیٹھ کے جب چلی نا، لیکن بیٹی نے سبت علیہ مصائب کا جملہ نہیں کہا۔ عزاداروں، جب کوفے کے شہر کے قریب آئے نا، یہ اب سوچ کے نہ رونا زینب اور بطول کے مصائب پر۔ عزاداروں، آج علی کو زہرا کا پرسہ دینا ہے، آج علی کو زہرا کا پرسہ دینا ہے، آج اس نجف کی سرزمین پہ بطول کا پرسہ دینا۔ اب سیدہ کی سیدہ بیٹی نے سبت علیہ مصائب کا جملہ نہیں کہا۔ اس شہر کے میں داخل ہو رہی ہے جس شہر میں اس کی شاگرد موجود تھے۔ اس وقت جب داخل ہوئی تھی شہزادی تھی، آج اسیر بن کر داخل ہو رہی ہے، لیکن بیٹی نے سبت علیہ مصائب کا جملہ نہیں کہا۔ عزادار شام کے میل گیٹ پر 3 دن تک حسین کی بہن رکی رہی، لیکن سبت علیہ مصائب کا جملہ نہیں کہا۔ عزادارو، اس کے بعد جب کہا اندر داخل ہو جاؤ، اس وقت سیدہ نے کہا اتنے ہجوم میں علی کی بیٹی ہوں، میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں دیکھا حسین کے سر کی طرف، حسین کے آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے۔ زینب نے روکے کہا بھیا آپ نہ رونا، بھیا آپ نہ رونا، زینب جانے تو بازار جانے، بھیا میں شام کی بازار میں داخل ہو رہی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے شام کی بازار میں داخل ہوئی۔ عزادہ و سبت علیہ مصائب کا جملہ نہیں کہا۔ اب تم جانو بطول جانے، تم جانو سیدہ زینب جانے، جب یہ اندر داخل ہوئی کہیں سے تباشیوں کا ہجوم تھا، کہیں پہ مسکروں کا ہجوم تھا، ہر ایک یہ کہہ رہا تھا دیکھو دیکھو باغی کی بہن جا رہی ہے، اور دیکھو دیکھو باغی کی بہن جا رہی ہے۔ اس وقت میں سبت علیہ مصائب کا جملہ نہیں کہا۔ عزاداروں، کہیں سے پتھر لگے، کہیں سے آگ لگی، ایک جگہ ایسی آئی کہ علی کی بیٹی زمین پر بیٹھ گئی۔ سجاد قریب آ کے کہتا ہے اماں، او پپی
پیشانی سے خون جاری ہے. سبت علیہ مصائب کا جملہ نہیں پڑھا. کئی گھنٹوں تک عزادارو یزید جیسے خبیث کے محل کے اندر اس کے دربار میں, شرابیوں کے دربار میں, تماشیوں کے دربار میں کئی گھنٹے تک حسین کی بہن کھڑی رہی. سبت علیہ مصائب کا جملہ نہیں پڑھا. میں سیدہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے سوال کرتا ہوں, اور یہ بتاؤ تو صحیح, ماں نے کیسے مصائب دیکھے تھے؟ وہ باپ کے محضر پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے اور سبحان علیہ مصائب, اور بابا زہرا پہ, اللہ سبحانہ اللہ, بابا زہرا پہ وہ مصیبتیں آئی. اگر دلوں پہ آ جاتی, روشن دلوں پہ آ جاتی, تاریخ راتوں میں دل تبدیل ہو جاتے. عزادار پہلا سوال میں نے پوچھ لیا, جب بھی اس کا جواب آپ کو ملے گا رونے کے لیے عزاداروں کا بھی ہے. دوسرا سوال کہنے والی کوئی عام نہیں ہے, عزادار صدیقہ بی بی ہے, صدیقہ بی بی ہے. جب وہ کہہ رہی ہے سبحان علیہ مصائب, یقیناً زہرا پہ کوئی ایسی مصیبتیں آئی ہے کہ ایسی صادقہ بی بی کہہ رہی ہے. اس کے بعد ایک صادق امام ہے, اس نے رونے والوں کے نام گنوائے ہیں. نام گنواتے گنواتے ایک نام بطول کا گنوایا ہے, سب سے زیادہ رونے والا. میں نے کہا نا عجب قسمت ہے بیٹی اور ماں کی. عزادارو بیٹی نے مصائب بڑے دیکھے, اب رونے والوں میں بیٹی کا نام نہیں آیا. کون بیٹی؟ 5 سال کی عمر ہے, 5 سال کی عمر میں ماں کی شہادت ہو گئی. بیٹی ماں پر روتی رہی, اتنا گریا ہوا کہ جوانی تک ماں کو یاد کر کے روتی رہی. رونے والوں میں نام شمار نہیں ہوا. عزادارو اس کے بعد 35 سے 36 سال, 34 سے 35 سال کے ایج میں شگفتہ سر لیا ہوا علی کو جب گھر میں لے کر آئے, داڑھی کی خون بھی صاف کر رہی تھی, رو بھی رہی تھی, لیکن رونے والوں میں نام زینب کا نہیں آیا. سال کے امام نے اس کا نام رونے والوں کی فہرست میں نہیں رکھا. عزادارو اس کے بعد 45 کی عمر میں بھیا کے جگر کے ٹکڑے تشت میں اٹھا اٹھا کے رو رہی تھی, اور پھینکتے وقت یہی جملہ کہہ رہی تھی, بھیا حسین تجھے بڑا سخت زہر دیا گیا ہے. بھیا اللہ کا لعنت ہو اس عورت پر, اور جس نے تمہیں زہر دیا, اتنا قاتل زہر تھا. عزادارو تشت بھر بھر کے پھینک رہی تھی, رو بھی رہی تھی, گریوں والوں میں اس کا نام نہیں آیا. عزادارو اس کے بعد جنازہ تیار ہو کے گھر سے نکلا. جب واپس آیا جنازے سے تیر بھی نکال رہی تھی. اب آپ جانو سیدہ زینب جانے, آپ جانو سیدہ زہرا جانے, اب تیر بھی نکال رہی تھی, رو رو کے کہہ رہی تھی, بھیا اس عمر تک میں نے کبھی اس طرح سے جنازے کو قبرستان سے واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا. عزادارو روتی رہی, روتے روتے وہ وقت آیا مدینہ چھوڑنا پڑا, لیکن بیٹی کا نام زیادہ رونے والوں میں نہیں آیا. عزادارو اس کے بعد اب بڑا جملہ ہے. عزادارو نانے سے الوداع کی, ماں سے الوداع کی, بھیا سے الوداع کی. چلتے ہوئے جب کربلا کے قریب پہنچے, ایک مرتبہ کسی نے راستہ روکا. زہرا کی بیٹی نے چیخے مار کے رونا شروع کیا. رونے والوں میں نام شمار نہیں ہوا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, عجب قسمت ہے سیدہ زہرا کی, کئی سالوں تک بیٹی روتی رہی, مصائب اس کے بھی کم نہ تھے, لیکن 95 دل رونے والی بطول کا نام, اور زیادہ رونے والوں میں عزادارو اور تو کچھ نہیں ملا. بس اتنا ملتا ہے کہ جب بازار دربار گئی تھی نا, اور جب دربار سے واپس پلٹی, اب بال سفید ہو چکے تھے, اور گریا اتنا کہ اب گریے والوں میں نام شمار ہو گیا. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, زہرا کی مصیبت کا جملہ پڑھ رہا ہوں, بڑا جملہ ہے. عزادارو روایت کرنے والا اس کا بیٹا ہے, میرا مولا اصل فرماتا ہے, اب میں پورا مصائب چھوڑا. کہا جیسے میری ماں دربار سے واپس پلٹ رہی تھی, اتنے میں ایک ظالم نے کہا, رسول کی بیٹی تو دربار میں کیوں آئی تھی؟ کہا حق لے آئی تھی. کہا ملا؟ کہا ہاں یہ تحریر ہے. اس نے تحریر کو لیا اور پھینکا. اس کے بعد میرا مولا حسن فرماتا ہے, اتنے میں اس ظالم نے میرے اماں زہرا کے رخسار پر تماچا مارا. کہا تماچے کا انداز ایسے تھا کہ دونوں کو
گوشوارے کبھی توجہ کیا ہے روایت کے جملے دونوں گوشوارے زمین پر گرے پتا ہے کس طرح سے تمام میری طرف دیکھیے گا یہ تماش لگی کس طرح سے تھی اس ظالم نے اس انداز سے تماچا مارا کہ دونوں رخساروں پر جب تماچا لگا روایت کہتی ہے یہ جب تماچا لگا اتنے میں گوشوار زمین پر گرے حسن رو کے فرماتا آئے لالا دیکھ تو صحیح یہ اماں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے اس دل کے بعد حسن کبھی اسی گلی سے نہیں گزرتے تھے پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہاں سے کیوں نہیں گزرتے رو کے فرمایا ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں میری اماں زہرا کو تماچا اللہ